السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ان دو فلسفوں کو پڑھیں گے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود۔ اگر آپ ڈیٹیل میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ابن العربی کی ایک کتاب ہے خصوص الحکم، اس میں کافی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فلسفہ وحدت الوجود، اس کو ہمہ اوست بھی کہتے ہیں، ہمہ اوست فلسفہ وحدت الوجود کو۔ اس کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی محلوقات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیا میں، یہ ان کی ذات کا حصہ ہے۔ دوسری طرف فلسفہ وحدت الشہود ہے۔ فلسفہ وحدت الشہود، اس کو ہمہ از اوست بھی کہتے ہیں، ہمہ از اوست اس کو کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے، یہ ان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، یہ شہادت دیتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اس دنیا کے کارخانے کو چلا رہے ہیں۔ یعنی ہم سورج دیکھتے ہیں، نکلتا ہے ہر روز، مشرق سے مغرب میں طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح کاروباری زندگی اگر آپ دیکھیں تو ہر روز یہ چہل پہل ہوتی ہے اس دنیا میں، تو ستاروں کو دیکھے، چاند کو دیکھے، موسموں کو دیکھے بدلتے رہتے ہیں، تو ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو اس کارخانے کو، دنیا کے کارخانے کو چلا رہے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ وحدت الشہود۔ یعنی جو کچھ اس دنیا میں ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ فلسفہ وحدت الشہود کے جو علمبردار ہیں، اس فلسفے کے ماننے والے ہیں، وہ یہ مثال پیش کرتے ہیں اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو ستارے ہیں یہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی سورج نہیں بن سکتے۔ ستاروں کی اپنی فطرت ہے، جبکہ سورج کی اپنی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو ستارے ہیں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی سورج نہیں بن سکتے۔ تو اسی طرح یہ دنیا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پیدا کیے ہیں، لیکن اس کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ دو فلسفے ہیں جس پر کافی بحث ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ اس کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ادب میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ غالب کا فلسفہ کیا تھا، وہ کس فلسفے سے وابستہ تھے؟ اقبال کس فلسفے سے، فلسفہ وحدت الوجود سے یا شہود سے، کس سے وابستہ تھے؟ انٹرویو میں بھی اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے جا کر اس پر بات کریں گے، غالب کے فلسفے پر، اقبال کے فلسفے پر، اسی طرح جو دوسرے شعراء ہیں۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود کسے کہتے ہیں۔ تو وحدت الوجود جو ہے اس کو ہمہ اوست کہتے ہیں، یعنی جتنا بھی کائنات ہے، میں نے آسان کر کے بتایا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں، یہ ان کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ ان کے جو ماننے والے ہیں فلسفہ وحدت الوجود کے ماننے والے، اور وحدت الشہود کے جو ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی ذات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ گواہی دیتے ہیں۔ شہود گواہی کو کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے، ایک طاقت موجود ہے۔ تو یہ دو نظریے ہیں جس کا چلن ادب میں بھی ہوا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔